ایشیا ٹریبیون ٹی وی کی پیشکش پروگرام community.com اور آج ہمارے ساتھ تاج محمد اکبر، آپ ANP کے صدر ہیں۔ آئیے ان سے کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ تاج اکبر صاحب، اگر ہم یہاں امریکہ میں آ جائیں واپس، تو پشتون یہاں پہ تقریباً ایک اندازے کے مطابق امریکہ میں کتنے ہیں، اور یہاں پہ کن کن ایسے شعبوں میں وہ کام کر رہے ہیں جس پہ ہم فخر محسوس کر سکیں؟ تقریباً ایک اندازے کے مطابق پورے امریکہ میں تقریباً 80,000 پشتون بستے ہیں۔ پشتون ماشاءاللہ اب تو زندگی کے ہر شعبے میں وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ ڈاکٹرز، انجینئرز، اکاؤنٹنٹس، کمپیوٹر ٹیکنیشنز، اور اس کے علاوہ جس طرح میں نے آپ کو ذکر کیا، کچھ ہماری طرح لوگ کہ بیچارے کنسٹرکشنز میں، ریسٹورانٹس میں اور دوسرے یہ فوڈ وینڈرز میں، ہر جگہ پہ ہمارے برادری اور پشتون کام کرتے ہیں۔ اچھا، جہاں یہاں کمیونٹی کی بات آئے، اگر مجموعی بات کی جائے، آپ چونکہ کالم نگار بھی ہیں، اہل علم آدمی بھی ہیں، اور خاص طور پہ سرپرستی بھی فرماتے ہیں ایسی محفلوں کی، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہمارے تو یہاں پہ جو تنظیمیں ہیں، خاص طور پہ ادب کے حوالے سے، وہ خود 4-4، 5-5 حصوں میں تقسیم ہوئی ہیں۔ جن لوگوں نے قوم کے مزاج کو تبدیل کرنا ہے، وہ اپنا مزاج تبدیل نہیں کر سکے، تو ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یقیناً یہ بات جو ہے وہ بہت ہی قابل توجہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ کمیونٹی کو ایک ہی ہم آہنگ ہونا چاہیے، ہم میں اتفاق ہونا چاہیے۔ اور اگر میں اپنی کمیونٹی کی بات کروں تو خیبر سوسائٹی نے علم اور ادب کے اسی فیلڈ میں خاطر خواہ کوئی خاص کام نہیں کیا ہے، لیکن ہم نے کچھ یعنی ایک نہایت ہی لو لیول پہ ادب کے یعنی فیلڈ میں بھی کچھ کام کیا ہے۔ ہم نے کچھ مشاعرے کرائے ہیں، ہم نے کچھ ادبی محفلیں بھی کرائی ہیں۔ یقیناً جو کام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا، لیکن حد الوسع ہم نے ایک کوشش کی ہے۔ دوسرا یہ دیکھا ہے کہ پاکستان سے کسی بھی جماعت کے لیڈران جب یہاں تشریف لاتے ہیں تو لوگ بینڈ باجوں کے ساتھ ایئرپورٹ سے ان کو ریسیو کر کے ان کے بڑے بڑے پروگرام کرواتے ہیں، اور خاص طور پہ میں تو انہیں تصویری مجاہدین اپنی اصطلاح میں کہتا ہوں، اس پہ میں نے بہت کالمز بھی لکھے۔ تو یہ تصویری مجاہدین ان دیسی اخبارات میں آدھے پورے صفحات کے اشتہار بھی لگا لیتے ہیں اور صرف اپنی جے جے کار کرتے ہیں، لیکن آپ کہیں نظر نہیں آتے، آپ کو شہرت کا شوق نہیں؟ ہمارے مشران جو ہے وہ نہایت ہی سمپل ہیں۔ مثلاً 2012 میں جب اسفندیار خان آئے تھے یہاں اسمبلی سیشن میں، تو وہ میرے گھر میں ٹھہرے تھے۔ میرا ایک نہایت ہی چھوٹا سا گھر ہے، اور عموماً یہ جو لوگ آتے ہیں تو ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ان کو ٹھہراتے ہیں۔ ہمیں ان پہ کوئی خرچے نہیں کرانے کرتے، مہنگے ہوٹلوں میں ان کے لیے کوئی کمرے نہیں کرائے پہ لینے ہوتے۔ وہ سمپل لوگ ہیں، جہاں بھی ہم ان کو لے کے جائیں ہمارا ساتھ کھانا کھاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ کمیونٹی میں آ کے ہمارے ساتھ بیٹھ کے تو خوش ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہمارے پاس کوئی اتنا فنڈ ہے، اور نہ ہماری اتنی طاقت ہے، اور نہ ہم میں اتنی فائنینشلی یعنی ہم اتنے اسٹرانگ ہے کہ ان لوگوں کو آ کے انہی ہوٹلوں میں ٹھہرا دیں۔ امریکہ میں چونکہ یہ الیکشن کا سال ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ جو بیانات دے رہا ہے، بطور مسلم میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں، اور ہماری کمیونٹی کو ان الیکشن میں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے ہمارے لوگ تو ووٹ ڈالنے بھی نہیں جاتے، جبکہ وہ سٹیزن ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو یہ کمیونٹی کیا کرے گی اگر ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن جیت گیا تو ہم کہاں کھڑے نظر آئیں گے؟ میرے خیال میں امریکن نیشن ایک ایجوکیٹڈ قوم ہے، اور یہ سیانے لوگ ہیں، ان کو یہ پتہ ہے اور یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ایک کیسینو چلانا ہے، اور کیسینو چلانے والا آدمی ملک کو نہیں چلا سکتا۔ اٹس اے ٹوٹلی ڈفرینٹ، ایک بزنس چلانا اور ایک ملک چلانا۔ اور امریکن قوم، اس میں یہ طاقت ہے اور ان میں یہ سوچ ہے کہ وہ ایک صحیح فیصلہ کریں گے، اور جو اس ملک کو صحیح طرح پر چلائے گا، میرے خیال میں یہی لوگ اس کو چوز کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مسلم کا جو اس کو ایز اے سیاسی سلوگن استعمال کیا۔ لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں،
اور جو تیسری بات آپ نے کی ہے کہ میں اپنے تمام بہن بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا، اور یہ بہت ہی ضروری ہے اور یہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے ووٹ کو رجسٹر کرائیں، اور صرف رجسٹر نہیں، رجسٹر کرانا ضروری ہے لیکن اس سے اہم ووٹ ڈالنا اس سے زیادہ ضروری ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ووٹ کے استعمال کو ضرور اپنا ایک فرض سمجھیں اور ضرور ووٹ کو استعمال کریں۔ یہ ہم نے یہ دیکھا، اگر ہم دیکھیں میڈیا کے حوالے سے، دیسی اخبارات یہاں پہ گزشتہ 20 برسوں سے ہیں، اور گزشتہ 15 برسوں سے پاکستان سے امپورٹ شدہ چینلز، ٹی وی چینلز یہاں آئے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ وہ کمیونٹی کے ساتھ نہیں ہیں۔ اخبارات تو جو ان کو پیسے دیتا ہے وہ اس کو ہیرو بناتے ہیں، مولانا بناتے ہیں، علامہ بناتے ہیں، مفتی بناتے ہیں، لیکن کیا ہم اسی دنگل میں الجھے رہیں گے؟ کوئی مثبت کام ہمارے خون میں نہیں ہے؟ سلیم بھائی، جس طرح ہر جگہ کمرشلائزیشن آپ کو نظر آتا ہے، اس لیے آپ کے صحافی برادری میں بھی کمرشلائزیشن آ گئی ہے۔ لوگ، سیاسی لوگوں نے اپنے پیشے کو اس کی قیمت لگا کے اس کو بازار میں بیچا ہے، اور یقیناً اس پیشے کے ساتھ وہ ظلم کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور خصوصاً اس ملک میں ان کو چاہیے کہ آئیے اور اپنے وقار، اپنے ملک کے وقار کو بلند کرے، ایک صحیح طریقے پہ اپنی کمیونٹی کی خدمت کرے، اور ایک پاکستانی اور ایک صحیح مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم کو اس ملک میں ہم کو پیش کیا جائے۔ یہ میرے خیال میں اس کی اصل جو ہے ڈیوٹی میرے حساب سے یہی ہے، اور جو ملنا ہے اور جو مقدر میں لکھا ہے وہ تو ہم کو ملے گا، لیکن ان کو اپنے جتنے بھی یہ لوگ اس پیشے سے وابستہ ہیں ان کو اپنی پیشے کے ساتھ ان کو مخلص ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں تو ڈاکٹر، علامہ اور مفتی، یہ برانڈ تو بڑے سستے پیسوں میں مل جاتے ہیں۔ صرف تھوڑے سے پیسے اگر آپ خرچ کریں اخبارات میں، تو آپ کیوں نہیں ڈاکٹر بنے؟ یقیناً مجھے ڈاکٹر بننے کا بڑا شوق تھا، لیکن اس وقت پختونخوا میں صرف ایک ہی میڈیکل کالج تھا، خیبر میڈیکل کالج۔ میرے والد صاحب اسکول کی ایک پرائمری اسکول کے ٹیچر تھے، اس کے پاس یقیناً اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ کسی دوسرے پرائیویٹ کالج میں میری پڑھائی کو افورڈ کر سکتے تھے، تو میں ڈاکٹر نہیں بن سکا، لیکن یہ میری امید تھی، اور انشاءاللہ جو میرا بڑا بیٹا ہے اس کو میں ڈاکٹر بنا رہا ہوں۔ وہ پاکستان کو میں نے بھیجا، راولپنڈی میڈیکل کالج سے اس نے MBBS کیا ہے، یہی ٹیسٹ اس نے پاس کیے ہیں۔ انشاءاللہ سون I will be having a doctor's son given to American community۔ تاج اکبر صاحب، یہ چینل ایشیا ٹریبیون ٹی وی نہ صرف امریکہ، کینیڈا بلکہ یورپ میں بھی دیکھا جائے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کمیونٹی کو ایک ایسے چینل کی ضرورت تھی جو ان کی آواز ہو، اور جو یہاں کا برانڈ ہو، میڈ ان امریکہ ہو، اور یہ چینل آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہماری 15 لاکھ منتشر ہجوم جو ہے، جس کو میں community.com کے ذریعے آپ کے سامنے لا رہا ہوں، یہ چینل ان کی آواز بن سکتا ہے؟ کیوں نہیں، یقیناً بن سکتا ہے۔ جس طرح میں نے ابھی آپ کو عرض کیا کہ آپ کو اپنے پیشے سے مخلص ہونا چاہیے، آپ اپنا جو آپ کا حقیقی جو صحیح فرض ہے اس کو سمجھیں، اور کمیونٹی کو صحیح انداز میں پیش کریں اور لوگوں کو جوڑیں، بجائے اس کے کہ آپ ایسی باتیں کریں کہ جس سے کمیونٹی میں دراڑ پیدا ہو۔ بی کیئرفل آف دیٹ۔ ہم کو یہاں پہ ایک یونٹی ہونی چاہیے، اور ہم آلریڈی بہت سارا نقصان کر چکے ہیں اپنا، ان دڑوں سے اور ان لسانی جو ہماری دڑیں ہیں۔ ہاں، تو آئیے کہ ہم ایک ساتھ ملیں اور اس ملک کی اور اس قوم کی خدمت کریں۔ تاج اکبر صاحب، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ دنیا کا سنگل یونی پولر ہے جو دنیا کو چلا رہا ہے۔ امریکہ کا صدر، اور خاص طور پہ جو یہاں کے ایوان بالا اور ایوان زرعی ہیں، وہ دنیا کی پالیسیز تبدیل کرتی ہیں۔ پاکستان بدقسمتی سے معاشی طور پہ کسی نمبرز میں نہیں آتا اوپر کے، اور بطور قوم ہم ایک جگہ نہیں کھڑے۔ امریکہ میں یہ 15 لاکھ پاکستانی کس طرح اپنی جنگ جو ہے وہ لڑ سکتے ہیں، پاکستان کی بھی اور اپنی بھی؟ دیکھیں نا، ہم نے دوسرے کمیونٹیز سے سیکھنا چاہیے۔ ایک ہم کو ایک اسٹرانگ ڈیاسپورا ہونا چاہیے، اور یقیناً میں پاکستان کی بات کروں گا کہ چاہے ہم 15 لاکھ تو بہت ہی فگر ہے، اگر ہم توڑے بھی ہوں اور ہم آپس میں ہم اپنے ایک اتحاد کو برقرار رکھیں، تو یقیناً ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے پاکستان کی بھی بہت کچھ خدمت کر سکتے ہیں، تو کیوں نہیں؟
لیکن اگر ہم اپنے آپ کو اور اپنے فرض کو سمجھیں یقیناً کر سکتے ہیں، کیوں نہیں؟ تاج اکبر صاحب، ایک ذاتی سوال، آپ ماشاءاللہ خوبصورت بھی ہیں، پختون ویسے ہی گورے ہوتے ہیں، اگر کوٹ پیٹ پہنا دیا جائے تو معلوم نہیں چلتا کہ یہ رشین ہے یا پاکستانی پختون ہے. تو یہاں پہ کیونکہ مشرف والی روشن خیالی بھی زیادہ ہے، تو کبھی آپ کا دل نہیں کیا کہ اس روشن خیالی کا حصہ بنے؟ دیکھو، میں جو اس ملازم کے بھی خلاف ہوں کہ جو پرانے زمانے کی بات ہے، روشن خیالی ہونی چاہیے لیکن ایک محدود دائرے کے اندر. مجھے ایک پڑھا لکھا مولوی یقیناً وہ بہت زیادہ پسند ہے، اور اسلام واقعی اسلام یقیناً ایک جامع مذہب ہے اور اس میں ہر پہلو کا ایک حل موجود ہے. تو ہم کو اسلام کو ایک ہی یعنی ایک نہایت ہی میں کیا سمجھتا ہوں کہ ایک ہر لحاظ سے ایک مکمل دین، وہی دین جو ہے ہم کو اپنے آپ میں لانا چاہیے. تاج اکبر صاحب، community.com کے پلیٹ فارم پہ ہمارے ناظرین آپ کے سامنے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہاں امریکہ میں رہنے والے پاکستانی بہن بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ آئیے ہم اس ملک میں اپنے ملک کے سفیر ہیں. ہم اس ملک میں وہی کام کریں جس سے ہمارا دین اور ہمارے ملک کا نام روشن رہے، اور ایک سفیر کی حیثیت سے اس ملک میں رہیں، اور ایسا کام نہ کریں جس سے ہمارے ملک کی اور ہمارے دین کی اور ہمارے مذہب کی بدنامی ہو. ناظرین، جب ایک آدمی آگے بڑھتا ہے تو دوسرے کو ہمت ہوتی ہے، جب دوسرے کو ہمت ہوتی ہے تو تیسرا بھی للکارتا ہے، جب تیسرا للکارتا ہے تو چوتھا میدان میں آ جاتا ہے، اور جب چوتھا میدان میں آتا ہے تو تاج محمد اکبر کی طرح میدان میں آ کے لوگوں کی ڈھال بن جاتا ہے. ہمیں اس کمیونٹی کی ڈھال بننا چاہیے، اور community.com اس کمیونٹی کی ایک ڈھال ہے. آپ تمام لوگ جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ایشیا ٹریبیون ٹی وی کی یہ کاوش آپ کو کیسی لگی؟ آپ ای میل کر سکتے ہیں asiatribune@gmail.com. اگلے ہفتے ایک نئی سوچ، نئی کہانی، نئی امنگ اور نئے مہمان کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. میری اور ایشیا ٹریبیون ٹی وی کی جانب سے تمام ناظرین کو اللہ حافظ.